میرا نام محمد شہزاد ظفر ہے. میں یہاں علامہ اقبال گرلز ہائر سیکنڈری اسکول گگو ڈسٹرکٹ بہاڑی میں ایز اے پرنسپل اور اونر یہاں پہ میرا یعنی کہ جاب ہے. کب سے ہوں؟ میں تقریباً 2-3 سال سے ویسے میں ریگولر یہاں پہ بیٹھنا شروع کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں یعنی اپنی اسٹڈی کے لیے لاہور اور اسلام آباد یعنی وہاں پہ پڑھ رہا تھا. جی اور تقریباً 3 سال کے قریب میں یہاں سے. کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے MBE کیا تھا, ماسٹر بزنس ایجوکیشن. اس کے بعد میں نے نمل اسلام آباد سے میں نے PhD وہاں پہ وہاں سے کی تھی. اچھا PhD؟ جی اچھا PhD بھی کیا ماشاء اللہ. کس فیلڈ میں؟ ایجوکیشن. تو یہ آپ کا اپنا سوچ تھی پڑھانے کے لیے تھا, کس لیے تھا؟ آپ کو شوق تھا؟ شوق اس میں 2 طرح کے ہیں. ایک تو میرا خود سے بھی تھا کہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہے میری, کیونکہ یہی میں نے کام کرنا تھا کیونکہ میرے پیرنٹس تھے وہ یہ کر رہے تھے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں آنا چاہیے نا کہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے آپ کی. خود سے تھا کہ میں کر رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا چلے یہ اس کو فیلڈ کو اگر یہی کنٹینیو کرنی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے کر لیں گے. تو کتنے سال لگے آپ کو؟ میرے تقریباً 7 ایئرز میں میری کمپلیٹ ہوئی. ماشاء اللہ. 2010 سے PhDs تو کم ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں. جی PhD کر کے آپ گگو میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں یا صرف مینیج کرتے ہیں آپ اسکول کو؟ نہیں, میرا صرف مینجمنٹ کا ہے, پڑھانے پہ ایجوکیشن میں اپنے PhD کی ہے. اور ماسٹرز کس میں کی ہے؟ ماسٹر بزنس ایجوکیشن میں. بزنس ایجوکیشن. تو ابھی آپ یہ سائن جو کر رہے ہیں یہ آپ کے جو بھی آتا ہے آپ کے ٹیبل پہ آتی ہے چیز؟ جی. اچھا اپلیکیشن ہے کیا ہے؟ یہ فارم آئے ہیں ٹیسٹڈ ہونے کے لیے. اچھا جی. یہ مڈل اسکول کی رجسٹریشن جا رہی ہے, ان کا پیپر ہو رہا ہے تو اس کا یہ فارم ہے. جو ہمارے پرائیویٹ یعنی کہ ہوتے کینڈیڈیٹ ان کے لیے. اچھا پھر باہر کے لوگ یعنی کروانے آ جاتے ہیں اس وجہ سے. اچھی بات. تو کیا آپ نے سیکھا, آپ نے یہ نہیں سوچا اسلام آباد لاہور میں رہے, آپ یہیں سے ہیں؟ جی ہاں بالکل. پیدا بھی یہیں ہوئے؟ جی پیدا. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نے کہا میں اسی اسکول سے میٹرک کیا تھا. اچھا ہاں, تو اس کے بعد اچھا تو آپ نے سوچا کہ میں یہیں سروس کروں. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ایک بیٹا. یہ چھوٹا ہے جو کھڑا ہے ادھر؟ یہ مڈل میں. ہیلو اس کی ہے. جی ہیلو. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کتنے سال کے ہیں یہ؟ تقریباً 3 سال کا. اچھا تو 3 اور بیٹیاں بڑی؟ جی ایک بیٹی بڑی ہے, ایک بیٹی چھوٹی ہے, مڈل میں. اچھا تو وہ بھی پڑھ رہی ہیں اسی اسکول میں؟ جی. اچھا تو آپ نے کیا فیل کیا ہے یہاں پہ کہ کیا اچھے پازیٹیوز کچھ بتائیں, کچھ چند یہاں کے آپ کے شہر کے آپ کے لوگوں کے؟ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا یعنی چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, یہ ہے کہ بعض اوقات آج تقریباً 5-10 سال پہلے اگر دیکھا جائے بہت کم تھے. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اگر ریڈی والا بھی ہے یا ایک جو لیبر بھی ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اگر میں نہیں پڑھ سکا تو میرے بچے ضرور پڑھیں. لیکن اس کے لیے اس کی جو ارننگ ہے وہ یعنی اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی اچھے اسکول میں جا سکیں. اس وجہ سے جو ہمارا یعنی ادارہ ہے جو پیف کے ساتھ پنجاب ایجوکیشن کے فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے یا ایفیلیٹڈ ہے, ان کی جو فنڈنگ ہے وہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس کافی یعنی ایسے لوگ جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے وہ یہاں پہ ہیں. تو یہ چیز ہے ان کے لیے. باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو ان کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں, بعد میں پوچھتے نہیں ہیں. کچھ ایسے پیرنٹس بھی نہیں ہیں. یہ چیزیں کافی اس میں. اچھا اور اچھا کمیاں یہ تو آپ نے بتائی تھی, اچھائی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں. تو اور کوئی ایسی ویکنیسز کمیاں جو آپ کو فیل ہوتی ہیں کہ بتائیں کہ آپ مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں ہوتی, کیا ہوتی ہے اس میں؟ جو کمی جو مجھے نظر آتی ہے وہ بھی پیرنٹس کی طرف سے تھوڑے سے اگر یعنی کہ جو ہمارے الٹریٹ ہیں ان کو یہ ہے کہ پڑھانا وہ چاہتے ہیں لیکن وہ پیچھے نہیں آتے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو کال کرتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے یا اپنے ان کے فیڈ بیک کے لیے, لیکن وہ اس میں ان کی ہوتی ہے یہ چیز سب سے زیادہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے یہ ضروری ہے. بعض بار ایک اور ہمارا جو ہمارے معاشرے کا ایک چیز چل پڑی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں ہر بچہ کہ ہم انگلش میڈیم میں پڑھیں.
یہ مجھے بہت فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے اردو میڈیم دونوں ہم اس کو لے کے چلیں ساتھ لے کے چلیں, لیکن بچے کے مائنڈ کے حساب سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کام کر سکتے, ان کا یعنی ان پہ اتنا برڈن ڈالا جائے جتنا وہ کر سکیں, لیکن ہمارے چاہتے ہیں نہیں جی ہم نے انگلش میڈیم ہی پڑھنا ہے چاہے بچہ فیل ہو جائے. میرے پاس اس طرح کے آج اسی دفعہ ہماری 8th کلاس میں کچھ بچے ایسی بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کی جو مدر لینگویج چلے اردو ہے پنجابی ہم اس کو لے کے تو چلیں, لیکن یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے انگلش کرنی. یہ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ, کیوں ہے یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جو بن چکا ہے نا کہ ہم 300 سال جو غلام رہے ہیں تو وہ سارا سلسلہ ہے کہ نہیں جی ہمیں انگلش میں کرنا ہے. تو یہ سلسلہ تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس کو بہتر یہ ہے کہ دیکھیں انگلش کو ساتھ لے کے آپ ایز اے لینگویج تو جا سکتے ہیں, لیکن اس کو سبجیکٹ آپ دیکھیں چائنا ہے جرمنی ہے یہ لوگ انہوں نے اپنی لینگویج میں کیا ہے. ابھی تک چائنا میں وہ اپنی لینگویج کر رہے ہیں, ایون کہ ان کا جو میڈیکل ہے انجینئرنگ ہے کچھ لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ یعنی کہ ان کو ان کی لینگویج میں ہو رہا ہے. تو ہم لوگ بس وہ ایک چل پڑا مائنڈ سیٹ, تو اس وجہ سے ذرا بچے کو ہوتا ہی یہ سلسلے. تو آپ کو اپنا کام اچھا لگتا ہے؟ ہاں تنگ آتے ہیں نہیں تنگ نہیں. پہلے شروع میں سیدھے بتاؤں تو تھوڑا سا ہوتا تھا کہ میں یعنی کہ اب بندہ وہاں پہ رہا اسلام آباد 2-3 سال وہاں پہ رہا لاہور میں رہا, تو فیل ہوتا تھا جب میں جہاں پہ میں لاہور تقریباً 2 سال ریگولر وہاں پہ رہا ہوں, اس کے بعد میں اسلام آباد تقریباً 3 سال ریگولر, اس کے بعد آنا جانا میرا یعنی کہ کیونکہ تھیسس ورک کے سلسلے میں تھا. پھر سے بتائیے کہ اسلام آباد میں کہاں سے کیا آپ نے پی ایچ ڈی؟ نمل. اچھا نمل سے, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز وہاں پہ ہے. تو صرف لینگویجز کی نہیں ہے وہ؟ ہاں نہیں, وہ پہلے جب وہ ہوئی تھی اسٹارٹ تقریباً 98-2000 میں اس وقت تھا لینگویج کے, پھر آہستہ آہستہ وہ انہوں نے باقی چیزیں ایجوکیشن میں. ہاں جی ہاں ایجوکیشن میں پروسیس کیا, تو اس وجہ سے یہ سارا. جی اچھا. تو اور مجھے یہ بتائیے کہ تو آپ نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جی, تو لوگ یہاں پہ میرا خیال ہے 10 جماعتیں بھی نہیں پاس ہوں گی بس ایسے ہی. تو آپ لوگ جو پیرنٹس ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھیں یا کریں, جیسے کوئی جی بالکل. میں یہاں پہ کئی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں ایڈلٹ کی کلاسز دے سکتے ہیں آپ جی, پیرنٹس وہ آتے ہیں ان کو ویسے میں گائیڈ وغیرہ تو ان کو کرتے رہتے ہیں کہ اپنے یعنی کہ بچوں کے حوالے سے کہ وہ ان پہ ذرا کریں. 2 چیزیں, ایک تو ایک بعض اوقات ایسے پیرنٹس بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے ان کو اگر کچھ چیز کہہ دیتے ہیں جی بچوں کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی ٹیوشن کر لیں گے. اچھا یہاں پہ میرے پاس لاسٹ ایئر بھی ایک والدہ نے کہا جی میں اس کو نا 2 ٹیوشنیں کر دوں گا. میں نے کہا یار بچہ ایک ہے, اس نے اسکول کا بھی کرنا ہے, اس نے وہ بھی کرنا ہے, 2 وہ کیسے کر گا, یعنی ان کا یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ان کی گائیڈ لائن نہیں ہے, یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں ان کو یہ سلسلہ. تو آپ کا کیا خیال ہے جو اگلی جنریشن ہوگی انشاءاللہ ابھی بہتر ہوگی بہت بہتر ہوگی. جب یہاں پہ ہم نے اسکول یعنی میرے پیرنٹس نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تو یہاں پہ تقریباً بہت کم تھے. اب ہمارے پاس جو ٹیچرز موسٹلی ہیں وہ ہمارے اپنے اسکول کی پڑھی ہوئی ہیں. یعنی اس طرح یہ سلسلہ چاہ رہا ہے, اس طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے کسی بھی ادارے میں بڑے میں یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ آرمی میں چلے جائیں, نیوی میں, بہت سے ایسے لوگ یعنی کہ ہمارے ادارے کے پڑھے ہوئے وہاں پہ ہیں. یعنی اس طرح آہستہ آہستہ اگر یہ چلتا رہا تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اس میں. زبردست آپ نے بتایا مجھے سارا. اور کچھ کہنا چاہیں, کوئی پیغام باہر کے پاکستانیوں کے لیے یا امریکنز کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ دونوں کے لیے دیں, جو پاکستانی امریکن ہیں اور جو امریکنز ہیں. پاکستانی امریکن کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کو جہاں پہ بھی ہے اس کا جو سافٹ امیج ہے اس کو یعنی کہ جہاں تک ہو سکے کریں. ہمارے پہ جو ٹھپے لگ چکے ہیں اس کو یعنی کہ ختم کرنے کے لیے, یا یہ ٹیررسٹ کا ایک بہت بڑا ہے یعنی کہ یہ چیز ہے. اس کو ویسے آپ نے اگر دیکھا جائے جو 9/11 کے بعد جو بھی ہے اس پہ ہمارے خاص طور پہ جو مسلمز ہیں ان پہ کافی یہ ٹیگ لگ چکا ہے. لیکن میرے خیال میں بلکہ باقی اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں تو پاکستانی جو ہیں ٹیررسٹ بلکہ مسلم بھی ان پہ امپوز کیا جاتا ہے, یہ ہے نہیں ہے. ہاں جی, تو یہ چیز ہے ان کو اپنے وہاں پہ بھی لوگوں کو جو ہمارے امریکنز ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ جو مسلمز ہیں یعنی کہ پیس لور ہیں, اسپیشل پاکستانی پیس لور ہیں, ان میں ایسا یعنی کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. Anything in English would you like to say something?
اچھا باقی مجھے اپنے بارے میں بتائیے کہ کوئی آپ کو اپنی کوئی بات پسند ہو اور ایک بات جو ناپسند ہو یا اس کو امپروو کرنا چاہیے ایز اے پرنسپل. اچھا جو پسند تقریباً ساری جو ناپسند ہے وہ ہے میری ابھی تک لیزینس ہے, جو کہ میرے پیرنٹس ابھی تک مجھے کہتے ہیں. لیزینس کیسی لیزینس؟ لیزینس ہے کام جو بھی ہے یعنی کہ جو ٹائم پہ ہونا چاہیے اس کو میں کہتا ہوں چلو آج نہیں کر لیں گے, یہ بات ہے آپ مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو امپروو بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے. تو چلے اگلی بار جب میں ملوں تو آپ کی وہ کمی ختم ہو جائے گی. اچھا زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ زندگی کا مقصد اب تو پہلے تو مطلب جب جوانی میں یعنی جب بڑا تو سوچتا, لیکن اب تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہ کے اسی کو ٹھیک کرنا ہے. جو ہمارے بچے خاص طور پر جو فیمیل ہیں یعنی فیمیل ایجوکیشن پہ اس کو ہم نے کنسلٹ کرنا ہے تو اس کو آگے اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. لڑکیوں کی جو شادیاں بہت جلدی کر دیتے ہیں اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی عمر یا کون سی کس پہ منحصر کرتا ہے؟ تربیت پہ, پڑھائی پہ, کس پہ ہوتا ہے؟ ایجوکیشن چاہے میل ہو فیمیل ہو آفٹر یعنی اس کی کمپلیشن ہے ایجوکیشن اس کے بعد ہی ہونی چاہیے میرے, یعنی کہ جتنی بھی ایک منیمم جو بیسک ہے اس کے بعد یعنی ایجوکیشن. بیسک تو کئی کہتے ہیں میٹرک بھی بہت ہے. نہیں دیکھیں نا اس میں یہ ہے کہ جو ہماری فیمیل ہے جو اتنی ہو کہ وہ خدا نہ خاصا اگر کہیں پہ بھی اس کو ضرورت پڑے وہ اپنی ارننگ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. ویسے اللہ نہ کرے کہ جو اس کو ضرورت پڑے, لیکن اگر اس کو ہو کیونکہ ویسے بھی اگر اس طرح کی جس طرح کے حالات ہمارے چل رہے ہیں اس میں دونوں کو اگر مل کے کیوں کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں کہ ایک بندہ کھائے اور دو بیٹھے, یہ نہیں, اب یہ کہ دونوں کو مل کے یعنی سپورٹیو ہونا چاہیے. اس وجہ سے میری بیگم فی الحال تو نہیں کر رہی لیکن یہ انشاءاللہ 1-2 سال میں وہ بھی پڑھی جی کیا پڑھا تو بھی ماسٹرز انہوں نے ایجوکیشن میں کیا. تو آپ کو کوئی برا نہیں لگے گا کہ وہ اگر کچھ کریں؟ نہیں مجھے تو میں تو بلکہ ہاں جی کہتا ہوں وہ اسکول آئے, لیکن یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اس وجہ سے میں انہیں کہہ رہا ہوں. ادروائز ہاں جی کیونکہ کام اب ہمارے جو ہے ہم ابو امی ہیں میں ہوں, کام زیادہ ہے اور ہمارے پرسنز ہیں وہ کم ہے, اس وجہ سے یہ وہ بھی ہاں جی وہ بھی اسکول ہے ہمارے پاس. اس طرح تقریباً 5 کے قریب برانچز ہیں اسکول کی, جس میں ایک میں امی بیٹھتی ہیں, ایک میں ابو اور 2 ہاں جی پھر ایک میں ہوں, باقی 2 میں ہیڈ میں ساری فیملی. جی کیونکہ یہ اسکول بیسیکلی امی نے شروع کیا تھا پہلے ہاں جی, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے بڑھتا گیا. آپ کی ماں کو دینا پڑے گا, ان سے ملاقات ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہو سکتی ہے دوسرے اسکول میں ہوگی وہ گرین سٹی ہمارے اسکول ہے. ہاں جی ہاں اصل امی اور ابو نے مل کے یہ اسٹارٹ کیا تھا. امی کا تھا یہ انیشیٹو, اس کے بعد پھر ابو سارا ان کو کیا یہ تھا کہ لوگوں کے لیے بہتری کچھ. ہاں اس وقت یہ ہے کہ 85 میں انہوں نے شروع کیا تھا اسکول, تو اس وقت یہی تھا کہ یہاں پہ کوئی تھا نہیں اسکول پرائیویٹ ان کا تھا کہ یہ پھر ہو گیا. ہاں پھر آہستہ. چلیں آخری 1-2 سوال کے اور کچھ کہنا چاہیں گے کوئی آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ میرے پروگرام کا نام ہے وٹ لائٹس یو اپ, تو اردو میں کہوں گی کہ آپ کو کیا ایک دم کون سی چیز ہے جو خوشی دیتی ہے, تو آپ اس پہ کچھ کہیں. آخری میرا یہ سوال ہوتا ہے وٹ لائٹس یو اپ. خوشی جب ہمارے ایجوکیشن سیکٹر ہے, جس دن ہمارا رزلٹ آتا ہے اس دن بڑی خوشی ہوتی ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 1 سال کے بعد ہے یعنی کہ جو اس کے جو ہوتا ہے ہمارا رزلٹ, تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہماری جو محنت ہے ٹیچر کی اسٹرگل ہے, اس کے بعد جب ایک اچھا رزلٹ آتا ہے تو وہ ہمارا رزلٹ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ہمیشہ. تو انشاءاللہ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے. ہاں جی اچھا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اچھا رزلٹ دیکھیں نا, اگر تو ہماری ہوتی ہے پرسنٹیج کے حساب سے ہم چلتے ہیں. اگر تو ہے ان کو کتنے % ان کا یعنی رزلٹ آیا, اس کے بعد ہمارا یہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا کہ میکسیمم مارکس ہمارے کتنے ہیں, کتنے بچوں کے کتنے % لوگوں کے یعنی کہ پوزیشنز وغیرہ آئی ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. یعنی گریڈ سسٹم جو ہے تو فیل کم ہوتے ہیں. ہاں یہ فیل ہوتے ہیں لیکن کم. ریشو کیا ہے
ریشو فیل کی لاسٹ ٹائم تو تقریباً 145 کے قریب لوگوں بچیوں نے دیے تھے، ان میں سے کوئی 10 to 15 تھے جن کی یعنی کمپارٹ وغیرہ آئی تھی، لیکن وہ پھر سے لے لیتے ہیں. لاسٹ ایئر یہ تھا کہ ہماری جو اس سال ہمارا جو 10th جنہوں نے پاس کی ان میں سے ہماری بورڈ کی جو تھی ملتان بورڈ جو ہمارا ہے وہاں میں 3rd پوزیشن بھی آئی تھی اوور آل بچی کی، یعنی اس نے یعنی 1100 میں سے 1086 اس کو مارکس تھے اس کے ملتان بورڈ میں. اس سے پہلے بلکہ میں نے پوچھنا تھا کہ شکر کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی؟ شکر دیکھیں نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور جس پہ یعنی کہ اور جس حال پہ بھی اللہ اس پہ صبر ہے، یہی شکر ہے. اس کی نعمت چاہے تھوڑی ہو کم ہو، کیونکہ اس کی نعمت ہے اور نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے حساب بھی ہونا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو.